बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने ये अल-शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111 है। आज जिस दवाई का ज़िक्र करना है उसका नाम है सिलेशिया, SILICEA। सिलेशिया जो है ये बहुत काम की दवाई है और बहुत काम आने वाली दवाई है। ये इस दवा का जिस्म के किसी हिस्सा में पीप हो, गोश्त में हो या हड्डी में हो, उसके साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है। इसकी छोटी ताकत है जो वो पीप को खारिज करती है, और बड़ी ताकत जो है वो पीप को खुश्क करती है। 3x या 6x में देते हैं। 3x तो लाजमन पीप को खारिज करती है। 6x जो है वो दरमियान में है, ना आगे ना पीछे। अमूमन खारिज करती है लेकिन कभी वो उसकी इस्लाह भी कर देती है। इससे ऊपर जो है पोटेंसी 30 हो या 200 हो या 1000 हो या लाख हो, ये अपनी बीमारी की नैयत के लिहाज से पीप को खुश्क करती है। तो इस तरह आपने देखना है कि कहाँ हमें ज़रूरत है इसकी। दूसरा इसका ये फ़ायदा है, अगर किसी ज़ख़म में या सोजिश में पीप पड़ रही हो तो बड़ी ताकत दे, अगर शुरू ना हुई हो तो वही ख़त्म कर देगी। इसमें और हैपर सल्फ़र में एक फ़र्क है। हैपर सल्फ़र भी यही काम करती है पीप के बारे में, लेकिन हैपर सल्फ़र में ये है कि अगर आप मुतासरा जगह को हाथ लगाएं तो वो मरीज़ दर्द बहुत महसूस करेगा। अगर दर्द महसूस करे तो हैपर सल्फ़र दवाई है, अगर दर्द ना महसूस करे तो सिलेशिया दवाई है। इसकी ये मोटी सी अलामत मैंने आपको बताई है। फिर है कि सिलेशिया के मरीज़ को ठंड बड़ी लगती है, सर्दी महसूस करता है, और सिर जो है उसका खूब उसको लपेट के रखता है। दूसरी बीमारी है कि जिस्म के अंदर अगर कोई चीज़ चली जाती है, लोहे की हो या मछली का कांटा हो, गैर ज़रूरी चीज़ जो जिस्म के अंदर है, सिलेशिया उसको आराम से बाहर निकाल फेंकेगी। अगर पेट के अंदर भी सुई है, मसलन बच्चा की सुई खा गया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना ही डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सिलेशिया 3x उसको खिलानी शुरू कर दें, चंद दिनों के बाद वो ख़ुद ही अपना रास्ता बनाएगी और जिस्म से बाहर आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा इसमें सब्र करना पड़ता है, तो हफ्ता 10 दिन में इसका अमल शुरू हो जाता है और बाज़ दफ़ा तो काम ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए कोई गैर ज़रूरी चीज़ जिस्म के अंदर चली जाए तो सिलेशिया 3x में दें। सिलेशिया 6x भी काम करती है। इसके अलावा सिलेशिया जो है ये पाँव की उंगलियां, हाथों की उंगलियों में दरमियान में जो ज़ख़म बन जाते हैं, कच्ची हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, वो सिलेशिया से ठीक होती हैं। पाँव का पसीना जिसमें बदबू ज़्यादा आती है, ऐसी बीमारी में भी सिलेशिया काम आती है। सिलेशिया की बीमारी बाज़ दफ़ा दौरादार भी होती है।
یہ میں جو علامتیں بتا رہا ہوں وہ ہر علامت کے لیے یہ دوائی ہے۔ اگر کوئی علامت نہیں ہے، سوئی اندر چلی گئی ہے تو سلیشیا دے دیں۔ اگر پاؤں سے بدبو آ رہی ہے، پسینہ آتا ہے، بدبو آتی ہے تو سلیشیا دے دیں۔ اگر پیپ پھوڑا بن رہا ہے، اس میں درد نہیں ہے تو سلیشیا دے دیں 6X میں یا 200 میں۔ اور اگر درد ہے تو پھر آپ ہیپر سلفر دیں۔ اس طرح ہر بیماری کے لیے یہ جتنی میں علامات بتا رہا ہوں اتنی بھی سمجھو کہ بیماریاں ہیں، اتنی وہ علامتیں اگر ایک علامت بھی ظاہر ہوتی ہے تو آپ وہ دے دیں۔ اگر کوئی مریض کہتا ہے جی میرے پاس تو میں تو باقی سب ٹھیک ہے، پاؤں میں پسینہ بڑا آتا ہے، اس میں بو بڑی آتی ہے اور مجھے ٹھنڈ بھی لگتی ہے زیادہ، اس کو آپ سلیشیا دے دیں آرام سے، تو وہ انشاءاللہ وہ کام کرے گی۔ پھر یہ دورہ دار ہے، یعنی نئے چاند کے دنوں میں جو بیماری سر اٹھائے، کئی بیماریاں، کوئی بھی بیماری ہے، اگر وہ چاند کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس کی دوائی سلیشیا ہے۔ تو ایسی جو بیماریاں ہیں جن میں پیپ نکالنے کا یا دبانے کا مقصد نہیں ہے تو سلیشیا 30 ہے نا، وہ دینی ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ نئے چاند کے دنوں میں کبھی مرگی کے دورے کئی دفعہ پڑ جاتے ہیں، یا اور بیماری کوئی ہوتی ہے جو مہینے کے بعد نئے چاند کے دنوں میں شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ خود ختم ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ سر درد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ نیا چاند کے دنوں میں مریضہ کہتی ہے جب چاند چڑھتا ہے اس وقت میرا یہ سر درد شروع ہو جاتا ہے یا مجھے دورہ پڑتا ہے، تو باقی سارا مہینہ ٹھیک رہتی ہے۔ تو ایسی لوگوں کے لیے سلیشیا۔ اگر بچوں کو قبض ہے اور پخانہ خشک ہے، وہ صحیح طرح خارج نہیں ہوتا، تو اس کی دوائی سلیشیا 6X۔ اگر بچہ کمزور ہے جسمانی طور پر تو پھر بھی اس کی دوائی سلیشیا اور کلکیریا فاس ہے، تو یہ ملا کے دیتے ہیں۔ پھر گردن کا درد ہے، سر کا درد ہے، ایسا درد جو گردن کے پچھلے حصہ سے شروع ہو اور اوپر سر تک اوپر چڑھائے، پیچھے سے شروع ہو اور پورے سر کو پھر درد ہو جائے، تو اس کی دوائی بھی سلیشیا ہے۔ تو اسی طرح مچھلی کا کانٹا، سوئی، ہڈی، کوئی لوہا وغیرہ جو باہر نہ نکل سکتا ہو تو یہ باہر نکال دیتی ہے سلیشیا۔ تو اس طرح اس کے علاوہ یہ آپ کو اتنا بتا دیا ہے، مریض کو سردی محسوس ہوتی ہے اور سر کو وہ خوب لپیٹ کر رکھتا ہے، تو بیماری کوئی بھی ہو اگر وہ سر کو لپیٹتا ہے اور سردی محسوس کرتا ہے تو اس کو آپ سلیشیا دیں۔ اب اس کی جو مرکزی علامت کیا ہیں؟ پیپ پر اس کا عمل ہے۔ پیپ جسم کے کسی حصہ میں بھی اگر نکالنی مقصود ہے تو چھوٹی طاقت، اگر ختم کرنی مقصود ہے تو بڑی طاقت۔ پھر پاؤں کا شدید بدبودار پسینہ، یہ اس کی مین علامت ہے۔ سر کو مریض ڈانپ کے رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو مددگار ہے دوا وہ ہے پلسٹیلا۔ تھوجا بھی اس کی مددگار ہے اور پلسٹیلا بھی اس کی مددگار ہے، اور کلکیریا کارب بھی اس کی مددگار ہے۔ یہ 3 ادویات
اس کی مدد کرتی ہیں۔ اگر تھوڑا بہت کام اس سے رہ جائے تو وہ، ہاں، کان کے درد میں، کان میں پیپ آتی ہے، درد نہیں ہوتا، تو آپ سلیشیا دیں۔ اور اس کے ساتھ اگر عورت ہے تو پلسٹیلا، اگر بچہ ہے یا عورت ہے اس کے کان میں پیپ نکلتی ہے تو پلسٹیلا اور سلیشیا آپ باری باری دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح، بلکہ اتنا اس کو آزمایا ہوا ہے، اگر کان کا پردہ پھٹ جائے، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اسکول ٹیچر نے بچے کو تھپڑ مارا تو اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا، اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا ڈاکٹروں کے پاس، بڑا مشکل تھا۔ اس کو سلیشیا 6X دینی شروع کر دی، 2 ہفتے میں بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح یہ بہت کام کرتی ہے جسم میں، اس کے بہت اچھے اثرات ہیں۔ تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں اس کی بتائی ہیں، جو آپ کو جنرل، جو ہمیں گھروں میں جس کا واسطہ پڑتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے۔ اگر ضروری ہوا تو اس کی ایک اور ویڈیو بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ تو آج کا اتنا ہی ہے، اتنا ہی یاد رہے تو بڑی بات ہے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، اور اس کو، ویڈیو کو آگے اپنے جاننے والوں تک بھیجیں تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھائیں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔